استغفار کو صرف اور صرف 100 بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ استغفار صرف 100 بار، اور انشاءاللہ العزیز 3 دن اس پر عمل کریں۔ 3 دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، میں نے ہزارہا اس پر تجربے کیے ہیں، اور جس کو بھی آج تک میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں۔ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، آج وہ مجھ کو دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ضرور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، خواہ ممکن ناممکن، آپ نے سال ہا سال پریشانیوں کے لیے، حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے وظائف پڑھے، لیکن ابھی تک آپ کا کام نہیں ہوا، تو زندگی میں ایک بار استغفار کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ صرف 100 بار پڑھیں، اور 3 دن تک پڑھیں، اور تیسرے دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ آج تک میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، آج تک کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف مسلمان پریشان، کوئی قرض سے پریشان، کوئی مالی پریشانی سے دوچار، کوئی دشمنوں کا رونا رو رہے ہیں۔ دشمنوں سے مجھے سخت خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، خدا نخواستہ۔ اور اسی طرح جادو سے پریشان، جنات سے پریشان۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا میں جو بھی پریشانی ہوگی، اس وظیفے سے 3 دن میں ختم ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اس وظیفے سے 100 بار استغفار سے انشاءاللہ 3 دن میں ختم ہوگی۔ آپ کی مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، انشاءاللہ 3 دن میں تمام راستے کھل جائیں گے، بند راہیں کھل جائیں گی، اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پھر آپ چند دن نہیں گزرے ہوں گے کہ آپ پھر سے یہ وظیفہ پڑھیں گے کہ بھائی اس میں تو اتنے برکات ہیں کہ آج تک میں نے کسی وظیفے میں اتنے برکات نہیں دیکھے ہیں جتنے اس 3 دن کے وظیفے میں، اور وہ بھی 100 بار صرف۔ لیکن اس طریقے سے اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 زندگی کے جو اصول ہیں اس کو اپنا لیں، بھائی پھر آپ کے وظیفے میں اثر نہیں رہے گا۔ اجازت میں دے دوں آپ کو، بھائی اجازت ہے، جان چھوڑا لوں آپ کو اجازت ہے، لیکن اس سے آپ کو اجازت نہیں ملتی، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا جب تک 4 باتیں آپ پہ نہ ہو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ بھائی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ آپ کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، جس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں۔ تو جب اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، 700 بار قرآن عظیم میں تقریباً پڑھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ کس طرح قبول ہوگا؟ تو نمبر 1 شرط ہے نماز۔ نمبر 2 رزق حلال کی طلب۔ بہت سے لوگ اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے شرائط۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آپ کو وظیفہ لیتا کہ وہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے کیا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ پھر تو یہ خود غرضی ہے۔ یہ میں آپ کو کس لیے وظائف بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو، آپ کی مشکل کا حل نکل آئے، آپ کی تمام جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ تو میرا تو مقصد یہی ہے کہ آپ کو خیر پہنچے، اور اس کے بغیر آپ کو خیر پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ میں اجازت دے دیتا بھائی میرے چینل پہ بہت سے لوگ آئیں گے، ابھی بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ سخت شرائط دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں بہنوں،
یہ میں اپنی ذاتی کسی غرض کے لیے تو نہیں کہہ رہا، آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کام کرے۔ آپ مشکلات بھی اٹھا رہے ہیں، آپ تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بہت سخت وظیفے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ میں یہ شرائط نہ ہو تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ سے میں ہمدردی کر رہا ہوں، یہ شرائط دے رہا ہوں۔ تو دوسری شرط رزق کے حلال کی طرف دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، یا رب کر رہے ہوں گے، لیکن پیٹ میں حرام پڑا ہو یا لباس حرام ہو، کھانا پینا حرام ہو، تو دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اپنی خوراک کو حلال بنائیں، تو رزق کے حلال کی طلب کریں، حرام سے بچیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد، کیونکہ جس کو اللہ پہ یقین نہ ہو تو اس کا وظیفہ کیوں کر قبول ہو؟ دیکھو حدیث قدسی میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین ہوگا وظیفہ کام کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا، اور جس کو شک ہوگا تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک۔ جب وظیفے کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو تو کیوں کر قبول ہوگا؟ اس پر تو عذاب کا خطرہ ہے۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئے وظیفے کی طرف، اور آپ کو 100 بار استغفار پڑھنے کا طریقہ سکھا دوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے قرآن پاک اٹھا کر، یا اگر آپ حافظ ہیں، آپ کو سورہ نوح 29ویں پارے کی صورت ہے، سورہ نوح، آپ نے کسی تنہائی میں بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت کی بھی پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ ضروری نہیں۔ آپ نے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ نوح کو شروع کریں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ، اسی طرح پوری سورت کو شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو اس آیت پر پہنچیں گے، یہ پڑھیں گے تو آپ نے 33 بار استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، 33 بار استغفار کریں، اور جب 33 بار استغفار پورا ہو جائے تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پوری صورت کو ختم کریں۔ جب صورت ختم ہو جائے پھر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ 3 بار درود شریف کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ نوح شروع کریں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا۔ جب اسی آیت پر پھر پہنچیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پھر 33 بار استغفار کریں۔ خوب دل سے استغفار، صرف زبانی سے نہیں چلے گا، دل سے توبہ کی نیت سے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 33 بار استغفار پڑھنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد، یرسل السماء علیکم مدرارا، پوری صورت کو ختم کریں۔ جب دوسری بار اس کو صورت کو ختم کریں تو پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درودیات ہوں، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر، ورنہ جو بھی درود ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا، پھر شروع کریں۔ اور جب اسی آیت پر پہنچیں گے، اس میں ایک نقطہ ہے، دیکھو، جب اسی آیت پر پہنچیں گے اس بار تیسری بار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
انہو کان غفارا، تو اس مرتبہ آپ نے 34 بار استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پہلی 2 مرتبہ آپ نے 33 پڑھا تو 66 ہوا، اور آخری بار 34 تو 100 بار پورا ہوا۔ اب آپ نے سورت پوری کرنی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اسی طرح سورت کو ختم کریں اور پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت کی دعا اللہ سے مانگیں، رو رو کر اپنی حاجت اللہ سے عاجزی کے ساتھ، یقین، کامل یقین کے ساتھ مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح بھی ہوا ہے کہ پہلے ہی دن آپ کی دعا قبول ہوگی، پہلے ہی دن آپ کی دعا قبول ہوگی۔ 100 بار اس طریقے سے استغفار کرنے سے، آپ کی پہلی ہی دن 100 بار پڑھنے سے، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ایک ہی دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی، ورنہ دوسرے دن اور تیسرا دن، 3 دن یار اگر پہلی دن حاجت پوری بھی ہو جائے تو 3 دن مکمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ کرامات، وہ معجزات آپ دیکھیں گے استغفار کے کہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔